اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی زندگی کیسے گزاریں، زندگی گزارنے کے طریقے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں اور احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ اور زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ بہت ہی بڑا سبق ہے۔ میں آپ کو یہ پورا اسلام ان 2 حدیثوں سے بتا دیتی ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلمہ شہادت کی گواہی دینا، یعنی کلمہ شہادت کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا اور حج کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میٹھا بول بولنا، یہی اسلام ہے۔ ایک جگہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ساتھ مل کر رہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو چلو ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، لڑائی مت کرو۔ اور طلاقوں کی شرح بڑھ چکی ہے صرف ایک زبان سے۔ میرے بہن بھائیوں، صرف اپنے اخلاق سے والدین کا دل جیتو، رشتوں کو جیتو، اپنے بہن بھائیوں کا دل جیتو، اپنے بیوی کا دل جیتو، اور بیوی کے ذمے ہے کہ خامن کا دل جیتو۔ اچھے اخلاق کے ساتھ ساس سسر کا دل جیتے، اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کا دل جیتے، اچھے اخلاق کے ساتھ تم چپ رہنا سیکھ لو۔ میرے خدا کی قسم، اور عزت اور کامیابی تمہارے قدموں میں آ گرے گی۔ جواب نہ دو، چپ ہو جاؤ، اللہ تمہارے قدموں میں عزت ٹھہرا دے گا انشاءاللہ۔ اور ایک حساس موضوع ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کی پسند ناپسند کا خیال کرو، ان پر مسلط نہ کرو، عدالتوں میں جا کر شادی نہ کرو، ماں باپ کی دعائیں لے کر شادی کرو۔ لیکن ماں باپ سے کہتی ہوں کہ اگر بچی کہہ دے کہ میں نے یہاں شادی نہیں کرنی تو اللہ کے واسطے اسے رعایت دو، اسے گائے بھینس نہ بناؤ، زندگی جس نے گزارنی ہے اس کو رعایت دو۔ ایک خوبصورت بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی رضا پوچھ کر کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگی، لیکن میں قربان جاؤں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی رضا پوچھی کہ حضرت علی کا رشتہ آیا ہے، بیٹی ہاں کر دوں؟ حضرت فاطمہ نے بہت ہی اچھے اور پیارے انداز میں جواب دیا، جیسے آپ کو اچھا لگے بابا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جاؤ علی، سب کو بلاؤ۔ پھر آپ نے ان کا سادگی کے ساتھ نکاح پڑھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا، علی، تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنی قومی زندگی سے نکلو اور رواجی زندگی سے نکلو، پٹھانوں کی زندگی، بلوچوں کی زندگی سے نکلو۔ یہ بت ہیں، ان سب کو توڑ دو اور نبوت والی زندگی اختیار کرو۔ اس طرح سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ سکون دولت میں نہیں ہے، سکون لمبی گاڑیوں میں نہیں ہے، سکون کی دولت خوبصورت عورت کے پہلو میں نہیں ہے، سکون تمہیں اللہ کی ذات سے ہی ملے گا، ذکر الہی سے ملے گا۔ سکون کی زندگی تمہیں ملے گی تو قرآن کی بدولت سے ملے گی۔ آج اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی رسوائیاں ہمارا مقدر ہیں، ذلت ہمارا مقدر ہے۔ اللہ اس قوم کو کھویا ہوا وقار عطا کر دیں، آمین۔ اور ہم اس جگہ پر آ جائیں جس جگہ سے ہم بھٹک چکے ہیں،
قرآن مجید میں زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، یعنی صبر سے زندگی گزارو، معاشرے میں صبر سے کام لو اور سکون کی زندگی گزارو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی زندگی اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے اور اپنے آپ پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی تعلیم کیسی کی جائے، اپنے آپ کو شہرت کیسی دی جائے، اسی میں وقت گزر جاتا ہے۔ جناب غزالی رحمۃ اللہ نے بہت اچھی بات کی کہ اے حضور، لوگ مخلص نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ سے پوچھو، جتنوں کے ساتھ تم مخلص ہو اتنے تمہارے ساتھ مخلص ہیں۔ مختصر سی چھوٹی سی بات ہے کہ جتنوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بھی تمہارے ساتھ ایسا کریں گے۔ جب زندگی میں انسان مقاصد کا تعین نہیں کرتا، دولت کے پیچھے بھاگنا، شہرت کے پیچھے بھاگنا یہ زندگی کی لڑائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ اب اس پر مشکل راہ اختیار کر مناسب نہیں۔ اب ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زندگی میں 3 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری۔ پہلی بات، ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ دوسری بات، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ اور تیسری بات، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اور قرآن مجید میں واضح کہا، جو کچھ تمہیں میرا رسول دے اس کو پکڑ لو اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے باز آ جایا کرو۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے سے نیچے اس کو دیکھو تم سکھی ہو جاؤ گے، دکھی نہیں ہوگے، اپنے اوپر دیکھو گے تو دکھی ہو جاؤ گے۔ میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، خواہشات تمہارے آگے آئیں گی، اور اپنے نیچے دیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اور میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو برداشت کرنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، جواب دینا نہ سیکھو، چپ رہو۔ اگر تم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، لڑائی جھگڑے سے باز رہو، کسی کو طعنے بازی نہ کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو، تاکہ جب مرنے کے بعد قبر میں ہم سے سوالات کیے جائیں گے، فرشتوں کی طرف سے ہم سے سوالات کیے جائیں گے تو ہم بآسانی ان کے جواب دہ ہو سکیں۔ میرے پیارے دوستو، اس قسم کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے عبداللہ اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری روز کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔